بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب پاک کے بارے میں سن رہے ہیں اور جناب عبد المطلب کے حالات زندگی سن رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی کا ایک عظیم الشان واقعہ خانہ کعبہ پر ابرہہ کی فوج کشی کا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے سنیں گے۔ شاہ حبشہ نے یمن فتح کرنے کے بعد اریاط کو اپنا گورنر مقرر کیا اور ابرہہ کو اس کا نائب بنایا۔ جلد ہی ان دونوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو ابرہہ نے یہ تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوجوں کو لڑائیں اور عوام کو مار دیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ ہم میں سے جو غالب آ جائے گا ساری فوج اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے گی۔ اریاط نے ابرہہ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ دونوں اسلحہ لے کر میدان میں آئے اور لڑائی شروع ہوئی، جس میں اریاط مارا گیا اور اقتدار ابرہہ کو مل گیا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کیا اور اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ میں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو یہاں حج کرنے کی دعوت دوں، اور اگر یہ دعوت وہ لوگ قبول نہ کریں تو خانہ کعبہ کو ختم کر دوں گا۔ جب کعبہ ہی موجود نہیں رہے گا تو پھر لوگ اسی کے گرجا میں آئیں گے۔ اہل عرب کو جب ابرہہ کے اس ارادے کا پتہ چلا تو بہت غصے میں آ گئے۔ چنانچہ بنی کنانہ کا ایک شخص اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کنیسہ میں گیا اور فرصت پا کر وہاں قضائے حاجت کر کے اسے گندا کر دیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع ابرہہ کو ملی تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اہل یمن بھی کعبہ شریف کی دل سے عزت اور تکریم کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ کر لیا۔ یمن کے ایک سردار ذو نفر نے اپنی قوم کو ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ بیت اللہ شریف کو اس کی ناپاک کوششوں سے بچا سکے۔ فریقین نے زبردست جنگ کی، لیکن ذو نفر اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور اس کو جنگی قیدی بنا کر ابرہہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابرہہ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ذو نفر نے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے قتل نہ کر، بلکہ میری زندگی تیرے لیے میرے قتل سے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ سن کر ابرہہ نے اس کی جان بخشی کی، لیکن اس کو قید کر دیا تھا۔ وہاں سے ابرہہ روانہ ہوا، بنی خثعم کے علاقے سے گزرا تو نفیل بن حبیب خثعمی نے بھی عرب قبائل کو ساتھ ملا کر اس سے جنگ کی، لیکن اس دفعہ بھی فتح ابرہہ کو نصیب ہوئی۔ نفیل جب قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو نفیل نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے قتل نہ کر، سرزمین عرب میں تمہارے لیے میں رہنما کا کام کروں گا، اور میں خثعم کے دونوں قبیلوں شہران اور ناحس کی طرف سے اظہار اطاعت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں، یعنی دونوں قبیلے تیرے اطاعت گزار بن جائیں گے۔ ابرہہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی تو نفیل بطور رہنما اس کے ساتھ تھا۔ جب ابرہہ کا گزر طائف سے ہوا تو مسعود ثقفی اپنے قبیلے ثقیف کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی پیشوائی کے لیے نکلا اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ ایک آدمی بھیجتے ہیں جو تمہیں دکھائے گا کہ مکہ کہاں ہے۔ اہل طائف نے ابرہہ کے ساتھ ابو رغال نامی ایک شخص کو بھیجا
تاکہ وہ اسے مکہ کا راستہ بتائیں۔ ابرہہ ابو رغال کے ساتھ طائف سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ مغمس پہنچا۔ یہاں اس نے آرام کے لیے قیام کیا۔ ابو رغال کی زندگی ختم ہو گئی، وہ وہیں ہلاک ہو گیا، اسے وہیں زمین میں دبا دیا گیا۔ اہل عرب جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں تو ابو رغال کی قبر پر آج بھی پتھر مارتے ہیں۔ اسی دوران ابرہہ کا ایک حبشی فوجی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا، یہ اس کے گھڑ سوار دستے کا افسر تھا۔ ابرہہ نے اسے مکہ کی طرف بھیجا۔ تہامہ کی چراگاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جو اونٹ چر رہے تھے، وہ افسر ان اونٹوں کو ہانک کر ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ اس وقت قریش کے سردار تھے۔ قریش، کنانہ اور حذیل کے قبائل نے ارادہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کریں، لیکن اس کی بے پناہ قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا، اس لیے اس لڑائی کا ارادہ چھوڑ دیا۔ ابرہہ نے اپنا خاص قاصد اہل مکہ کی طرف روانہ کیا، اس کا نام حباتہ الحمیری تھا۔ اسے کہا کہ جاؤ کہ اس شہر کا جو رئیس ہے اس سے جا کر ملاقات کرو اور اسے کہو کہ بادشاہ تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آیا، میں تو اس کعبے کو معاذ اللہ گرانے آیا ہوں۔ اگر تم میرے راستے میں رکاوٹ نہ ہو تو مجھے تمہاری خون ریزی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میرے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا تو پھر تم اسے میرے پاس لے آنا۔ قاصد حباتہ جب مکہ میں داخل ہوا، اس نے پوچھا کہ قریش کا سردار کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ عبد المطلب بن ہاشم اپنی قوم کے سردار ہیں۔ وہ شخص ان کے پاس گیا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بخدا ہم اس سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ اس سے لڑائی کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے، اس گھر کو اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ اگر وہ خود اس کی حفاظت کا بندوبست کرے تو یہ اس کا گھر اور اس کا حرم ہے، اور اگر وہ خود ابرہہ کی مزاحمت نہ کرے اور اس ابرہہ کو اپنا گھر گرانے دے تو اس کی مرضی۔ ہم میں تو یہ طاقت نہیں کہ ہم ابرہہ کا مقابلہ کر سکیں۔ جب حباتہ کو یقین ہو گیا کہ اہل مکہ ابرہہ کے ساتھ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو اس نے حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس جانے کو کہا۔ حضرت عبد المطلب اپنے چند بیٹوں کے ہمراہ حباتہ کے ساتھ ابرہہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس کے لشکر میں پہنچے تو آپ نے ذو نفر کے بارے میں پوچھا۔ وہ آپ کا پرانا دوست تھا۔ آپ کو اس کے پاس لے جایا گیا جہاں وہ قید تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ ذو نفر، جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے، کیا اس میں تم ہمارے کسی کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو خود ایک بے بس قیدی ہوں، بادشاہ جب چاہے مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا، اس حالت میں میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ البتہ ابرہہ کے ہاتھی کا سائس، یعنی اس کا خیال رکھنے والا ملازم جس کا نام انیس ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اس کو بلا کر آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں، وہ بادشاہ سے آپ کی ملاقات کرا دے گا۔ ممکن ہے کہ اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ اس نے انیس کو بلایا اور اسے جناب عبد المطلب کا تعارف کروایا کہ یہ قریش کے سردار ہیں اور مکہ کے تجارتی کاروانوں کے سربراہ بھی یہی ہیں۔ ان کی سخاوت کی یہ کیفیت ہے کہ ان کا دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا ہے۔ انسان تو انسان، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے درندے بھی ان کے دسترخوان سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بادشاہ کے ملازمین ان کے 200 اونٹ لے کر آئے ہیں، تم ان کی جو مدد کر سکتے ہو ضرور کرو۔ اس نے وعدہ کیا اور وہ ابرہہ کے پاس گیا اور حضرت عبد المطلب کا تعارف کروایا
اور ان کی ملاقات کی اجازت لے دی۔ حضرت عبدالمطلب صاحب حسن و جمال تھے، چہرے سے وجاہت اور شرافت کے آثار نمایاں تھے۔ ابرہہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی بڑی تعظیم کی، بڑے آداب بجا لایا، اور یہ پسند نہیں کیا کہ خود تخت پر اوپر بیٹھے اور انہیں نیچے بٹھائے، اور یہ بھی مناسب اس نے نہیں سمجھا کہ ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے کہ کہیں لشکر کے لوگ اس کا برا نہ منا جائیں۔ چنانچہ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور قالین پر بیٹھ گیا، اور آپ کو بھی اپنے ساتھ قالین پر بٹھا دیا۔ پھر ترجمان کو کہا کہ ان سے پوچھو کس کام کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں جو مجھے واپس دیے جائیں۔ ابرہہ نے ترجمان کو کہا کہ انہیں کہو جب میں نے آپ کو دیکھا تھا میں آپ سے بہت متاثر ہوا، لیکن جب آپ نے بات کی ہے تو آپ کی قدر و منزلت میری آنکھوں سے گر گئی ہے۔ آپ اپنے 200 اونٹوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کہ جس کو میں گرانے آیا ہوں، حالانکہ وہ گھر آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دین ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے بڑے غرور سے کہا کہ کوئی بھی میری زد سے یعنی میرے حملے سے اب کعبے کو نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ تو جانے اور اس گھر کا مالک جانے۔ جناب عبدالمطلب ابرہہ کی ملاقات کے بعد واپس آ گئے، قریش کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی غاروں اور چوٹیوں پر رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابرہہ کا لشکر مکہ میں داخل ہو کر انہیں تنگ کرے۔ پھر اپنے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اس کے حلقہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے سلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائیں اور ان کی سلیب نصب نہ کر دی جائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبلہ کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو کر۔ اس دعا کے بعد حضرت عبدالمطلب بھی ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ دوسرے دن صبح ابرہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے بھی تیار کرنے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو بھی تیار کیا۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم کیا۔ اس کے بعد وہ یمن واپس جانا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے ہاتھی کو مکہ کی طرف رخ کیا اپنے ہاتھی کا، تو نفیل بن حبیب آیا اور ہاتھی کے پہلو میں کھڑا ہو گیا اور اس کا کان پکڑ کر پھر اسے کہا کہ اے محمود، بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ جاؤ، کیونکہ تو اللہ کے مقدس شہر میں ہے۔ یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا۔ نفیل بن حبیب وہاں سے نکلا اور دوڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو مارا تاکہ وہ کھڑا ہو، لیکن اس نے کھڑا ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ہاتھی کے سر میں تبرزین سے چوٹیں لگائیں، یہ ایک ہتھیار تھا، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ انہوں نے ہاتھی کے پیٹ کے نیچے ایسے عصا سے چرکے لگائے کہ جس کا سنان ٹیڑھا کیا ہوا تھا، یعنی جس کی جو نوک تھی وہ ٹیڑھی تھی، اور وہ ہاتھی لہو لہان ہو گیا، لیکن پھر بھی اٹھنے کا نام نہ لیا۔ پھر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ بھاگنے لگا، پھر ملک شام کی طرف موڑا، وہ پھر بھاگنے لگا، پھر مشرق کی طرف رخ کیا، پھر بھی بھاگنے لگا، لیکن پھر جب مکہ کی طرف انہوں نے منہ کیا وہ پھر بیٹھ گیا۔ اسی دوران ابابیل کی ایک ٹکڑی یعنی ایک جماعت سمندر کی طرف سے اڑتی ہوئی آئی۔ ہر پرندے کی چونچ اور 2 پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا، جس کی مقدار چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ جس کے سر پر گرتی اس کی فولادی خود
جو ان کا لباس تھا اس کو چیرتی ہوئی اس کے جسم سے پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے تھے جس پر وہ چل کر آئے تھے، لیکن انہیں وہ مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نفیل بن حبیب کا، جو کہ ان کا رہنما تھا، اس کو تلاش کیا تاکہ وہ انہیں یمن کا راستہ بتائے۔ اس کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا تھا اور ان پر اللہ کے عذاب کا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس نے کہا کہ اب بھاگنے کا راستہ کہاں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تعاقب میں ہے، اور ہونٹ کٹا ہوا ابرہہ مغلوب ہے اور اسے غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے۔ محمود کے علاوہ سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے تھے، اور محمود نے کیونکہ حرم شریف کی طرف پیش قدمی کرنے سے انکار کیا تھا، اسی لیے وہ بچ گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن جس کو وہ پتھر لگے ان میں سے کوئی بھی سلامت نہیں بچا۔ ابرہہ کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ اس کو وہاں سے لے کر بھاگے، لیکن راستے میں اس کا جسم گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے جسم میں پیپ اور خون بھر گیا تھا جس سے بدبو آتی تھی، اور جب اس کو لے کر وہ صنعاء کے علاقے میں پہنچے تو وہ پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھا، یعنی اس حد تک وہ لاچار اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا اور اس کا دل باہر نکلا۔ اس طرح وہ اذیت ناک موت سے دوچار ہوا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ واقعہ یکم محرم کو پیش آیا۔ ذوالقرنین سے 82 سال کی مدت گزر چکی تھی۔ ابرہہ کے لشکر کشی اور اس کی تباہی کا واقعہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ہوا، اور یہی وہ مبارک سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے حالات کو ہم حضرت سید محمد شکری آلوسی کے ان جملوں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں، اور آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع کرتے تھے، اچھا اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جو غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تو غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ کے دسترخوان سے پرندوں اور وحشی درندوں کے لیے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ آپ کے جسم سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ قریش کو جب قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے موسلا دھار بارش برساتا تھا۔ جناب عبد المطلب کے حالات زندگی مکمل ہوئے۔ حیات سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔